چھوٹا سا اپنا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ مجھے گزشتہ دنوں بڑے محترم میرے دوست ان کا ایک مجھے آیا کہ اپنا نمبر شیئر کریں، فیس بک پہ آیا. اچھا میں نے نمبر شیئر کر دیا. نمبر شیئر کر دیا تو مجھے واٹس ایپ پہ میسج آیا کہ میں نے کسی کو 17 لاکھ روپیہ بھیجنا ہے، تو میں آپ کو بھیجتا ہوں، تو آپ ایسے کریں کہ اس کو 7 لاکھ کی پیمنٹ کر لیں، 10 لاکھ ضرورت ہو استعمال کر لیں، رکھنے تو رکھ لو. تو میں نے کہا بھائی ڈائریکٹ بھیج دو. اتنا کر کے میں نے اس کو بلاک کر دیا. مجھے سمجھ یہ کیا سین تھا؟ دیکھیے عام طور پہ ہوتا ہے یہ جو اس قسم کی کالز ہوتی ہیں جس میں آپ کا اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے کوئی ایسی رقم پارک کرنے کے لیے جو کہ آلریڈی کسی اور کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو کر آئی ہوتی ہے. اچھا، اور یعنی پھر وہ بھی 2 نمبری سے پہلے وہاں سے نکالی. جی، اور آپ کے اکاؤنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی آپ کے اکاؤنٹ سے بھی وہ رقم کیش کی صورت میں یا کسی اور صورت میں وہ حاصل کر لی جاتی ہے. اوکے. تو لوگوں کو میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جو اس قسم کی کالز آتی ہیں نا جہاں پہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کا رشتہ دار بات کر رہا ہوں، مجھے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دے دیں، کبھی بھی ایسے لوگوں کو اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر مت دیں. یہ انہوں نے انلیگل ایکٹیویٹیز کے تھرو جو فراڈولنٹ طریقے سے جو پیسے انلیگل ٹرانسفر کیے ہوتے ہیں مختلف لوگوں کو ٹریپ کر کے یہ ایکچولی ڈفرینٹ اکاؤنٹس میں پارک کرتے ہوئے لے کے جاتے ہیں اور پھر آل دا وے پھر ان کو بھی کسی طریقے سے ٹریپ کرتے ہیں، ان سے کیش کی صورت میں حاصل کر لیتے ہیں، کوئی انانیمس چیکس کو بھیج کے حاصل کر لیتے ہیں یا پھر کوئی ڈفرینٹ باہر کے اکاؤنٹس میں وہ پیسے ٹرانسفر کروا لیتے ہیں. تو اس میں تو بالکل جو ہے وہ نہیں جانا جو ہے وہ اس میں نہیں. اچھا یہ بتائیں آپ کے پاس جو کیسز آئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ کتنا فراڈ ہوا ہے؟ دیکھیے اس میں نا میرے پاس مختلف کیسز آئے ہیں جس میں وکٹم جو تھے وہ کچھ فارن سٹیزنس بھی تھے، پاکستان کے اندر بھی لوگ تھے، جس میں اگر میں بات کروں تو 20 کروڑ کا جو فراڈ ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے، فائنینشیل فراڈ ہے جو لوگوں کے ساتھ کمٹ ہوا ہے. اگر آپ عام کمپنی کی بھی بات کریں گے نا تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ آج سے 7 سال پہلے بھی کمپنیز کے ساتھ 1 کروڑ روپے کا بھی فراڈ، 2 کروڑ کا فراڈ بھی ہوا. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک کمپنی تھی جس کو ایک ای میل آئی کہ آج آپ نے جو پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں، جو آج آپ نے پروڈکٹ ہم سے خریدا ہے وہ آپ نے ہمیں اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کرنی ہے، آج آپ نے ٹرانزیکشن اس اکاؤنٹ میں کرنی ہے. اب ان کو وہ ای میل آلموسٹ اپنے اس کلائنٹ کی طرف سے ہر مہینے آتی تھی سیم اکاؤنٹ سے. اب انہوں نے اس دفعہ کیا کیا کہ اس آئی ڈی کے آگے 1 ڈاٹ یا 2 ڈاٹ علیحدہ ڈال کے اس ای میل ایڈریس کو سملر ای میل ایڈریس تیار کر لیا. اب ان کو ای میل آتی ہے، وہ اسی ای میل کے اوپر جو ٹرانسفر آف منی کر دیتے ہیں. لیٹر آن ان کو بھی یہ پتہ چلتا ہے اوریجنل کلائنٹ کی طرف سے کہ ہم نے تو یہ ای میل کبھی کی نہیں کیا چینج آف اکاؤنٹ کی کہ آپ ہمیں اس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں. تو جو بڑے بزنسز ہوتے ہیں ان کو اس قسم کے معاملات کے اندر بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. ایک اور بہت بڑا ایشو ہے جو کمپنیز کے لیے اور جو بزنس مین کے لیے اس وقت، وہ اس کو آپ پیسوں میں نہیں گن پائیں گے لیکن اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ الٹیمیٹ اس سے بعض اوقات کمپنیز بہت ساری بند ہو گئی. مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے وہ ایک اسپیسیفک کام کرتی ہے، کوئی آرٹ ورک تیار کرتی ہے، کوئی ڈیزائننگ کرتی ہے، کوئی مثال کے طور پہ آئی ٹی کا کام کرتی ہے، کوئی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہے. اب ہو کیا رہا ہے کمپنیز کے ساتھ کہ وہاں پہ جو امپلائیز کام کرتے ہیں جب وہ چھوڑ کے جاتے ہیں اس کمپنی کو تو وہ ڈیٹا سارا اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور جو ان کا کمپیٹیٹر ہے وہ ان کو اس شرط پہ ہائر کرتا ہے کہ جب تم آؤ گے تو تم ڈیٹا سارا اپنے ساتھ لے کر آؤ گے. جب وہ اس کمپنی میں جاتے ہیں اس کا ڈیٹا سارا لے جاتے ہیں. اب جس شخص نے وہ ڈیٹا تیار کیا ہوتا ہے اس نے اس کے اوپر نہ صرف محنت کی ہوتی ہے، اس نے اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، اس کی ریسرچ کے اوپر پیسہ بھی لگایا ہوتا ہے، اس نے بندے بھی ہائر کیے ہوتے ہیں، لوگوں کی ایک ٹیم بنائی ہوتی ہے. لیکن جب وہی سارے کے ساری محنت ایک شخص اٹھا کے دوسری کمپنی میں چلا جاتا ہے تو وہ پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کاروبار کو ایک راتوں رات جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک اس کے لیے ایک پرابلمٹک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے جہاں پہ اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اب میں نے آگے کیا چلنا ہے، کیسے چلنا ہے. بالکل صحیح. تو یہ جو ڈیٹا پرائیویسی ہے اس کی وجہ سے شاید کمپنیز کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ فائنینشلی آپ اس کو شاید پیسوں میں بھی نہیں گن سکتے.